وہی ماں جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، تکلیف پر تکلیفیں جھیلی، وہی ماں جس نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ اسے جنا، وہی ماں جس نے بچپن میں اس کی پرورش کی، اس کی دیکھ ریکھ کی اور اس کی نگہداشت کی، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھی، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، اسی ماں کو اس نے چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ ان الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الذي لم يزل ولا يزال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الذي حرم علينا عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال الذي قضى ألا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد من يطع الله ورسوله فقد نجح وفاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز المبين ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وخاب وخسر خسرانا مبينا وضل ضلالا بعيدا وذلك هو الضلال البعيد اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال تعالى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، اس دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی ہے جس کی ساری کائنات تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں
وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اس اللہ کی جو الملک ہے، جو حقیقی مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، القدوس، جو تمام عیوب سے اور ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے، العزیز، جو غالب ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں، وہ سب کے اوپر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، الحکیم، جس کے فیصلے مدبرانہ ہوتے ہیں، جس کے فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں، جو حکیم اور دانا ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر، سورج بھی، چاند بھی، والشمس والقمر والنجوم والدواب، ستارے بھی، چوپائے بھی، دنیا کی ساری چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اسراء میں فرمایا، تسبح لہ السماوات السبع والارض، آسمان و زمین، ساتوں آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو کہ وہ کس طرح سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا کا خالق اللہ ہے، اس دنیا کا مالک اللہ ہے، اسی نے پوری کائنات بنائی، اسی نے سب کو پیدا کیا، اسی اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہمارا حقیقی خالق ہے اور ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہمارے والدین ہیں۔ اسلام میں والدین کی بڑی اہمیت ہے، قرآن نے والدین کی حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو نصیحت کی، انسان کو ہدایت کی، رہنمائی کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئے، کیونکہ ماں نے اپنے پیٹ میں تکلیف برداشت کر کے رکھا، پھر تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اس نے جنا، اور پھر 30 مہینے دودھ چھڑانے میں لگ گئے۔ ماں نے بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں ہمارے لیے برداشت کی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھی بار پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابا کا، تمہارے والد۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، پھر جنتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی پرورش کرتی ہے۔ یہ جو ماں نے پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلیں، اسی وجہ سے ماں کا مرتبہ بلند ہے، ماں کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کا حکم دیا کہ ماں حسن سلوک کی مستحق ہے، اور چوتھی بار پھر باپ کا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی، رہنمائی کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر دودھ چھڑانے میں اسے 2 سال لگ گئے، اور یہ اس لیے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، اور میرا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں والدین کی اہمیت، ان کا مرتبہ اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے بعد والدین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ والدین کا شکریہ ہم اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ زبان سے ادا کریں، اپنے دل سے ادا کریں، اعضاء و جوارح سے ادا کریں۔ دل سے اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھیں، زبان سے ہم اس کا اظہار کریں،
اعضا و جوارح سے ہم ان کے مرتبہ اور مقام کو اس طرح سے ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر وہ تم پر زور ڈالیں، اگر وہ زبردستی کریں کہ تم شرک کرو، کفر کرو، گناہ کرو، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سعد بن وقاص اس حدیث کے راوی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے کہ میری ماں کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں اسلام لے آیا تو وہ مجھ سے ناراض ہوئی اور انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بات کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے میرے سلسلے میں انہوں نے مجھے بہت غلط سلط بھی کہا، لیکن میں خاموش رہا۔ میری ماں نے پھر کہا کہ اسلام کہتا ہے کہ ماں کی اطاعت کرو، ماں کی فرما برداری کرو، اور میں تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ تم اسلام مذہب چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن وقاص بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کی رہنمائی کی ہے، انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اگر والدین اسے مجبور کریں کفر پر، شرک پر، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بقیہ اور جائز چیزوں میں ان کی بات مانی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی۔ تو اگر والدین ہمیں کفر کا، شرک کا، گناہ کا، معصیت کا حکم دیں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، البتہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يَجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدًا، کوئی اولاد اپنے والدین کا بدلہ کبھی چکا ہی نہیں سکتی، اپنے والدین کا کبھی بدلہ ادا کر ہی نہیں سکتی، إِلَّا أَن يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، البتہ ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو غلامی کی حالت میں پائے، پھر اسے خریدے اور آزاد کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کا بدلہ ادا کرنا چاہیں تو ان کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے احادیث میں آتا ہے کہ ایک یمنی شخص اپنی بوڑھی، کمزور اور ضعیف ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے حج کا، کعبے کا طواف کراتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا تمہاری والدہ نے تمہاری پیدائش کے وقت سب سے پہلی جو چیخ ماری تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے اسے بچپن ہی سے حکمت سے نوازا، ہم نے اس کے دل میں محبت ڈال دی، پاکیزگی ڈال دی، وہ نیک، متقی اور پرہیزگار تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا تھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا، وہ جبار، بدبخت اور شقی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم میں آتا ہے جب ان کی ماں پر الزام اور تہمت لگایا گیا تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے برکت دی اور اس نے مجھے حکم دیا، اس نے مجھے نصیحت کی، وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اور اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، بھلائی کا معاملہ کروں، اچھائی کا معاملہ کروں، بہتری کا معاملہ کروں، ان کی خدمت کروں، ان کی اطاعت کروں، ان کی فرما برداری کروں۔ اسی طرح سے اگر والدین ضرورت مند اور حاجت مند ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے نان و نفقے کا انتظام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں تم سے کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے ان میں سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں، تم سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، وہ تمہارے نان نفقے کے حقدار ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے والد صاحب
میرا مال مجھ سے لے لیتے ہیں بغیر بتائے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا اور تحقیق کی۔ ان کے والد نے کہا ایک وقت تھا، میں جوان تھا، میں طاقتور تھا، میں مالدار تھا، اور میرا بیٹا کمزور تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت کچھ کیا، میں نے اس کے ساتھ جو ہو سکتا تھا وہ کیا، لیکن آج میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا بیٹا جوان ہے، طاقتور ہے، مالدار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی کبھی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 بد دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ دعوت المسافری و دعوت المظلومی، مسافر کی بد دعا، مظلوم کی بد دعا، و دعوت الوالد علی ولدہ، اور والد کی بد دعا اپنے اولاد کے سلسلے میں۔ تو اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھائی کا معاملہ کریں، ان کی بد دعائیں نہ لیں، ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتے رہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ذنوب لا یؤخر منها ما شاء الی یوم القیامۃ، ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور وہ ان 3 گناہوں میں ایک گناہ ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ اگر ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں اس کی سزا دے گا۔ ایک بار ایک شخص، اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ماں تھی اور وہ تھا۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا تو بیٹی کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جب بیوی گھر میں آئی تو دھیرے دھیرے بیٹے کا رویہ ماں کے ساتھ بدلنے لگا، اور جو بہو آئی تھی بہو بھی ماں کو پریشان کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس بیٹے نے ماں کو رات کی تاریکی میں اوپر چھت کے اوپر لے گیا، اور چھت کے اوپر لے جانے کے بعد وہاں سے اس نے ارادہ کیا کہ اس ماں کو نیچے پھینک دیں۔ وہی ماں جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، تکلیف پر تکلیفیں جھیلی، وہی ماں جس نے تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ اسے جنا، وہی ماں جس نے بچپن میں اس کی پرورش کی، اس کی دیکھ ریکھ کی اور اس کی نگہداشت کی، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھی، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، اسی ماں کو اس نے چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں چلاتی ہوئی کراتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دوسرے دن بیٹے نے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو بلایا، گاؤں محلے اور پڑوس والوں کو بلایا اور تعزیتی نشست رکھی، اور اس میں اظہار ہمدردی اس سے کی گئی۔ کچھ دنوں تک معاملہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی بیٹا جس نے اپنی ماں کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا، وہی بیٹا اسی مرض میں مبتلا ہو گیا جس مرض میں اس کی ماں مبتلا تھی۔ اب بیوی جو ہے جس طرح اس کی ماں کو پریشان کر رہی تھی، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرنے لگی، یہاں تک کہ ایک دن شوہر اتنا پریشان اور بیوی سے اتنا تنگ ہو گیا کہ ایک دن وہ رات کی تاریکی میں اسی طرح چھت کے اوپر چڑھا اور وہیں پر پہنچا جہاں سے اس نے اپنی ماں کو پھینکا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی ماں کو خود اپنے ہاتھوں سے لے گیا تھا۔ آج وہی شخص خود اکیلے وہاں پر گیا اور وہاں سے کود کر کے جان دے دی۔ تو جو شخص اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے مرتبہ اور مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فإن شئت فأزع ذلك الباب، اگر تم چاہو تو تم اس دروازے کو ضائع کر دو، اور اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں، تمہارے والدین تمہاری دوزخ ہیں۔
یعنی اگر تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤ گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا اور جنت میں بلند مرتبہ اور مقام عطا کرے گا۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرو گے، ناروا سلوک اختیار کرو گے تو تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ حضرت اویس بن عامر القرنی ایک تابعی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایمان لے آئے۔ ان کی والدہ بیمار تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجی کہ میری والدہ بیمار ہیں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو بھی ایمان لاتا تھا اس کی پہلی خواہش، پہلی آرزو، پہلی تمنا یہی ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، ملاقات کرے اور صحابہ کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ تمہاری والدہ ابھی بیمار ہے، جب تمہاری والدہ صحت یاب ہو جائیں، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں تو اس وقت ملاقات کرنے آنا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اویس بن عامر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، اس لیے وہ صحابہ کی فہرست میں نہیں شامل ہوئے، بلکہ تابعین، صحابہ کو انہوں نے دیکھا تھا اس لیے وہ تابعین ہوئے۔ 23 ہجری میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، یمن سے جو قافلے آ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو روک رہے تھے اور پوچھ رہے تھے اس میں اویس بن عامر کون ہے۔ جب اویس بن عامر ملے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے حق میں دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، میری بخشش کی دعا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو صحابہ کے شرفیت سے بھی شرف سے محروم رہا اور آپ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ کیسے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں دعا کروں آپ کے لیے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اور کچھ اور نشانیاں بتائیں کہ جب تم اس شخص کو پا لینا تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا۔ تو حضرت عمر نے جب یہ کہا تو انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اویس بن عامر جو صحابہ کے شرف سے محروم ہو گئے، لیکن ان کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند تھا اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ماں کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی ان سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے محمد بن سیرین ایک مشہور تابعی ہیں، وہ اپنی ماں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب وہ اپنی ماں کے سامنے ہوتے تھے تو اس طرح سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جیسے لگتا تھا بیمار ہیں۔ ایک بار ایک شخص ان سے ملنے آیا، اس نے دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور، لاغر، نحیف لگ رہے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ محمد بن سیرین بیمار ہیں کیا؟ تو جواب ملا کہ محمد بن سیرین بیمار نہیں ہیں، بلکہ جب وہ اپنے والدہ کے سامنے ہوتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس طرح رہتے ہیں ادب اور احترام کے ساتھ جیسے لگتا ہے وہ بیمار ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور تابعی ابن شریح، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار درس دے رہے تھے اور ان کے درس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے تھے اور وہ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے، اور ان کے جو شاگرد تھے، جو درس میں شامل لوگ تھے، وہ کاغذ اور قلم لے کر ان کی اہم باتوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ اتنے میں ابن شریح کی ماں آئیں اور انہوں نے ان سے کہا قم فعالف الدجاجہ، اٹھو اور مرغی کو دانہ ڈال کر کے آؤ۔ ابن شریح فوراً اٹھے اور مرغی کو دانہ ڈالنے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے، پھر اپنا درس مکمل کیا۔ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کا اتنا خیال رکھا، اتنا احترام کیا کہ درس چل رہا ہے، ماں بیچ میں آ گئی، لیکن انہوں نے اپنی ماں کو ٹوکا نہیں، ماں سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بات مکمل ہو جائے یا درس مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر ہم جو ہے مرغی کو دانہ ڈال دیں گے، بلکہ فوراً اٹھے، ماں کے حکم اور ماں کی تابعداری، ماں کی فرما برداری میں، اور فوراً دانہ ڈالا۔ تو یہ تھے ابن شریح۔ اسی طرح سے بے شمار احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور جس میں والدین کے حقوق اور والدین کے مرتبے اور مقام کو بہت بلند بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ان کے پاس ایک آدمی آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علمنی عملا اذا ما عملتہ، مجھے آپ ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں پھر میں اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لا تشرک باللہ شیئا وان حرقت، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اگر تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اچھا برتاؤ کرو اگر وہ تمہیں اپنے مال اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیں۔ اسی طرح سے قرآن میں بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا، ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ہمیں والدین، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے والدین باحیات ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو والدین کا نافرمان رہا ہے اور والدین اس کی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے والدین کی خدمت نہ کی ہو، اپنے والدین کا نافرمان رہا ہو، تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے اس وقت جب اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو، اپنے گناہ پر پچھتاوا ہو، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا نام نیک لوگوں میں شامل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔